إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين
نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام امام کائنات سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ۔ سامعین محترم، اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام نے اوپر والا بند کر کے نا پھر چلا دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ بند نیچے کر کے دونوں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی توحید، اپنی یکتائی، بڑائی، عظمت منوانے کے لیے قرآن کریم کے اندر بہت سے انبیاء علیہم الصلاۃ کے ایمان افروز واقعات، حالات بیان فرمائے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ماہ رمضان سے پہلے میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلاۃ میں سے چند ایک کے واقعات بیان کیے تھے، یعنی سیدنا آدم، سیدنا نوح، سیدنا یوسف اور یعقوب علیہم الصلاۃ اور پھر قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب مدین، ان کے وہ حالات و واقعات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں۔ اور اب دوبارہ یہ سلسلہ یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ اور ان کا تعارف قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی
اور ہم سب کو اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں نے قرآن کریم کے 20ویں پارے کی سورہ القصص کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اس سورہ القصص میں اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ بیان کیا ہے، اور اسے آگے لوگوں تک بیان کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے ایمان والوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ واقعہ تو عام ہے، بڑا مشہور و معروف ہے، بہت لوگ جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اسے بیان کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو ایسے بھائیوں کو یہ جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہی قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ایک مرتبہ بیان کر دیتے وہی کافی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ جگہ پہ بار بار کیوں بیان کیا ہے؟ سورۃ الاعراف میں اور پھر عین اسی طرح سورہ الشعراء میں، پھر سیم اسی طرح سورہ طٰہٰ میں، اور اس کے علاوہ سورہ ہود میں، سورہ النمل میں، اور کئی جگہ پہ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو دہرایا ہے، اور ہمیں یہ حکم بھی دیا ہے کہ اس کو پڑھو اور بیان کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، تو یہ ایک یاد دہانے کے لیے، ایمان کی عقائد کی اصلاح اور تازگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ واقعات بیان کیے ہیں۔ اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور کچھ نئے بچے، نوجوان جن کو نہیں علم، تو اس کے بیان کرنے کا فائدہ انہیں بھی ہوگا جو پہلے سے جانتے ہیں، اور انہیں بھی فائدہ ہوگا جو نہیں جانتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اہل ایمان کے لیے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز اس طرح کیا
ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ بے شک فرعون نے زمین کے اندر بڑی سرکشی کی، ہم نے اسے حکومت عطا کی اور وہ اقتدار کے نشہ میں آ کر اپنی اوقات سے باہر آ گیا، حتیٰ کہ حکومت کے نشہ میں آ کر اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور عام الہ یا عام خدا نہیں بلکہ کہنے لگا لوگوں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا اور سب سے اونچا رب ہوں۔ اور جو لوگ اس کے زیر اقتدار تھے اللہ فرماتے ہیں اس نے انہیں کئی گروہوں میں جماعتوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروہ اس کے خاندان کا جنہیں قبطی کہا جاتا ہے، اور دوسری جماعت بنی اسرائیل کی، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، جو کنعان سے چلے اور مصر میں آ کر آباد ہوئے۔ تو فرعون یہ چاہتا تھا یہ بنی اسرائیل کے لوگ چونکہ ہمارے خاندان میں سے نہیں ہیں، یہ ایک دوسری قوم ہے، دوسرا قبیلہ ہے، انہیں ہمارے سامنے دب کر رہنا چاہیے، انہیں عزت، عظمت، شان و شوکت حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس نے انہیں کمزور رکھنے کے لیے یہ حکم جاری کیا۔ اگرچہ کچھ اسرائیلی روایات میں یا کچھ ضعیف روایات میں اور بھی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، واللہ عالم، جیسا کہ مفسر قرآن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا گزر مصر کے پاس سے اس وقت ہوا جب وہ بابل سے ہجرت کر کے فلسطین کی طرف جا رہے تھے، تو راستہ میں مصر کے بادشاہ نے ان کو روک لیا اور ان کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا انہیں تنہائی میں لے گیا، دست درازی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی عزت کو بچایا، ان کی حفاظت فرمائی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ پیش گوئی کی تھی کہ کچھ عرصہ کے بعد میری اولاد میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، جوان ہوگا، بڑا ہوگا، اور یہ جو موجودہ بادشاہ ہے اس کی نسل میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا، تو اس کی حکومت، اس کی بادشاہت
میری اولاد میں سے پیدا ہونے والے بچے کے ہاتھ سے ختم ہوگی۔ تو یہ روایت چلی آ رہی تھی، فرعون تک پہنچی، اس لیے اس نے یہ آرڈر جاری کیا کہ اب بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو، پیدا ہوتے ہی فوراً اس کو ذبح کر دیا جائے۔ تاکہ میری حکومت، میرا اقتدار جو ہے وہ قائم رہے، برقرار رہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس طرح اس نے کئی بچوں کو ذبح کروایا، لیکن پھر کیا ہوا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ جن لوگوں کو زمین کے اندر کمزور سمجھا گیا ہے، جن پہ ظلم ستم کیا جا رہا ہے، ہم ان کو عزت عطا کریں اور ان کی ایک جماعت بنا دیں، ان کی امت بنا دیں، اور اس سرزمین مصر کا ان کو وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہم ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو زمین کے اندر جگہ عطا فرمائیں، اور فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکروں کا جو مشن تھا، جس کا انہیں خطرہ تھا، ہم انہیں دکھا دیں اور انہیں اس مشن میں ناکام بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما لیا۔ کچھ عرصہ تک وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرواتا رہا۔ بعد میں اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا کہ اب بنو اسرائیل کے جو مرد ہیں ان کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے، عورتیں بڑھ رہی ہیں، مرد کم ہو رہے ہیں، اور یہ جو مشکل ترین کام ہم ان سے لیا کرتے تھے، اب وہ تو ہمیں کرنا پڑیں گے، وہ ہمارے کام جو ہے وہ کون کریں گے؟ تو فرعون نے اب یہ حکم دیا کہ اب کے بعد 1 سال بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جائے اور 1 سال زندہ رہنے دیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی فیصلہ فرما لیا کہ اے فرعون، جس بچے سے تجھے خطرہ ہے، میں رب اسے پیدا بھی کروں گا، اور پیدا بھی اسی سال وہ ہوگا جس سال تو نے ذبح کا حکم دیا ہے، اور وہ بچہ تیرے گھر میں آئے گا، تیری گود میں پرورش پائے گا، اور تو اس کی پرورش کے لیے باقاعدہ اس کی ماں کو اپنی جیب میں سے تنخواہ بھی ادا کرے گا۔ پھر جس سال اس نے بچوں کو ذبح کرنے کا حکم دے رکھا تھا، اس سال میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہارون علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جس سال اس نے ذبح کا حکم دیا تھا،
اس سال میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے باقاعدہ ایک ٹیم مقرر کی تھی، اور عورتوں کی بھی ایک ٹیم، کہ بنو اسرائیل کی عورتوں کا خیال رکھیں جو حالت حمل میں ہیں، اور جو ہی وضع حمل ہو فوراً جلاد کو اطلاع کریں، اور وہ پیدا ہوتے ہی جا کر اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سامنے ذبح کر دے۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ماں، ان کے حمل کا کسی کو علم ہی نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس حفاظت کے کئی طریقے ہیں، اور جب وہ پیدا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں بڑی پریشان ہوئی کہ حسب معمول فرعون کے جلاد آئیں گے، میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو ذبح کر کے چلے جائیں گے۔ تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی، وحی سے مراد یعنی ان کے دل میں القاء کیا، ان کو الہام کیا کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے دشمن کی طرف سے خطرہ معلوم ہو، اپنے اس بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دینا، دریا میں بہا دینا تیرا کام، اور تیرے بیٹے کو زندہ سلامت رکھنا، اور پھر اسے نبی اور رسول بنا کر تیری گود میں پہنچا دینا ہمارا کام۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا تو دیا، لیکن دل میں خطرہ، خوف اور کھٹکا لگا رہا، نہ جانے کیا بنے گا۔ فرمایا ہم نے اس کو حوصلہ دیا، تسلی دی۔ اگر ہم تسلی نہ دیتے، حوصلہ نہ دیتے، تو قریب تھا وہ اس راز کو ظاہر کر دیتے۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ موسیٰ نے اپنے بیٹے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے کنارے چلتی جا اور دیکھتی رہ، صندوق کس طرف جاتا ہے، کون نکالتا ہے، کدھر لے کر جاتا ہے، اور اس طرح چلنا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ دل میں ایک محبت تھی، پیار تھا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ
لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ قوم فرعون میں سے کچھ لوگوں کو وہ صندوق نظر آ گیا، انہوں نے نکال لیا، فرعون کے گھر پہنچا دیا۔ انہوں نے کھولا، جب کھول کر دیکھا تو ایک چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل خوبصورت اس میں بچہ ہے۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ جب کھول کر دیکھا، فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ بول اٹھیں، کہنے لگیں، اے میرے سرتاج، اے میرے خامد، تو نے اس سے پہلے ہزاروں بچوں کو ذبح کر لیا، لیکن اس ایک کو میرے کہنے پہ رہنے دے، اسے ذبح نہ کرنا۔ لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرنا۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری آنکھوں کو اور تیری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ بڑا ہو کر ہمیں نفع پہنچائے گا، ہمیں اسے فائدے حاصل ہوں گے۔ چونکہ وہ بے اولاد تھے، حالانکہ اس نے معبود ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ کر رکھا تھا، لوگوں سے کہتا تھا میں تمہیں رزق دیتا ہوں، اولاد دیتا ہوں، لیکن اپنے گھر میں اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ اس لیے بیوی نے کہا ہم بے اولاد ہیں، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ تو بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، اسے دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ لا تقتلوہ۔ تو فرعون نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے، اب اس کو دودھ پلانے کا انتظام کریں۔ حکم دیا کہ دودھ پلانے والی عورتوں کو بلایا جائے۔ پیغام گیا، وہ بڑی تیزی سے دوڑتی ہوئی آئیں۔ ایک لالچ تھا، بادشاہ کا حکم اور اس کا منہ بولا بیٹا، اسے ہم دودھ پلائیں گی، ہمیں خوب اجرت بھی ملے گی، انعام بھی ملے گا۔ مگر اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر تمام دودھ پلانے والی عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ انہوں نے کسی کو منہ تک نہیں لگایا، کسی کا دودھ نہیں پلایا۔ پاس ہی ان کی بہن کھڑی تھی، وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ کہنے لگی اگر اجازت ہو میں تمہیں ایک دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں خبر دیتی ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ اس کا دودھ پی بھی لے گا اور وہ اس کی خیر خواہی بھی کریں گے۔ کہا پھر کھڑی کیوں ہے، جاؤ جلدی جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ بہن تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی گئیں، اپنی ماں سے کہا امی جان آ جاؤ
اللہ نے بہانہ بنا دیا ہے، امید ہے کہ میرا بھائی آپ کا بیٹا آپ کی گود میں واپس پلٹ آئے گا، اور جلدی آؤ، نہ جانے کتنی دیر سے میرے بھائی کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے کچھ کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں۔ ماں بڑے تیزی سے دوڑتی ہوئی آئی، اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا۔ اللہ فرماتے ہیں فوراً انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ فرمایا ہم نے جو ان کی ماں سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا، ہم نے انہیں ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ وہ اور تمام لوگ اس بات کو جان لیں کہ اللہ کا ہر وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے ہم بھی اپنے وعدے کو سچا کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح فرمایا وہ اپنی ماں کا دودھ پیتے رہے، پرورش پاتے رہے، بالآخر فرمایا وہ بالغ ہو گئے، جوان ہو گئے، تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرما دیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر سے اس وقت نکلے جب لوگ غفلت میں تھے، یا تو وہ رات کا وقت تھا یا دوپہر کا، جب عام لوگ دوپہر کے وقت آرام کرتے ہیں۔ فرمایا کیا دیکھتے ہیں، ایک بازار میں دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل کا آدمی اور دوسرا قوم فرعون کا آدمی۔ بنی اسرائیل کا آدمی قدر کمزور تھا، دوسرا طاقتور۔ اسرائیلی نے مدد کے لیے، نصرت کے لیے، معاونت کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، یہ آگے بڑھے، اس کو چھڑایا، اور قبطی آدمی کو فرمایا ایک ہی مکہ لگایا تو اس کی جان نکل گئی، حالانکہ مارنے کا، قتل کا ارادہ نہیں تھا، مکہ لگا۔ اللہ نے طاقت اتنی دی تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا، فوراً اس کے جسم سے جان نکل گئی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے، ایسے کاموں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ اور توبہ کرتے ہوئے کہا قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔
مانگی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے معاف والوں کو وہ معاف کر دینے والا ہے۔ جو گناہ سرزد ہو جانے کے بعد اس کی بارگاہ میں آئیں، التجا کریں، استغفار کریں، معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مل گئی پھر اپنے رب سے ایک وعدہ کرتے ہیں، قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے اللہ جیسا کہ تو نے مجھ پہ احسان کیا ہے، انعام کیا ہے، تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں کسی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا۔ تو فرمایا صبح ہوئی، گھر سے باہر نکلے اور دل میں ایک کھٹکا تھا کہ کل جو آدمی قتل ہوا ہے نہ جانے لوگوں کے اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں۔ بہرحال بازار میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہی اسرائیلی آدمی جو ایک دن پہلے کسی سے لڑ رہا تھا نا، وہ کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ اس نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے، حمایت کے لیے بلایا تو موسیٰ علیہ السلام اس پہ خفا ہوئے اور فرما دیا اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ، تو بڑا گمراہ اور شریر آدمی ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنا عقل مندی نہیں، یہ جاہل اور گمراہ لوگوں کا شیوہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں لڑائی سے، جھگڑے سے اجتناب کیا کرو۔ بہرحال پھر انہیں چھڑانے کے لیے آگے بڑھے تو اس اسرائیلی نے یا قبطی نے یہ کہہ دیا فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ۔ اے موسیٰ، کیا تو زمین کے اندر جبار اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ جیسے کل تو نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اس طرح مجھے بھی قتل کر دے؟ اب پہلے تو عام لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا، اب لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ کل جو آدمی قتل ہوا تھا اس کو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے۔ تو یہ خبر فرعون تک پہنچی، فرعون نے حکم دیا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ اب اللہ فرماتے ہیں وہاں ایک آدمی تھا جس کے دل میں ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی کا جذبہ موجود تھا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہا اے موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور اس کے ساتھی جو ہے نا وہ تجھے گرفتار کر کے تیرے قتل کے بارے میں پروگرام بنا رہے ہیں، اب جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جا، میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ڈرتے ہوئے کب کباتے ہوئے مصر سے نکلے،
اور اپنے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، میری رہنمائی فرما دے، مجھے معلوم نہیں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، اے اللہ تو میری صحیح اچھی رہنمائی کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو مجھ پہ توکل کرے، مجھ سے توفیق مانگے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو ہمارے اوپر بھروسہ کرتا ہے ہم پھر اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے، ہم اس کی مدد بھی کرتے ہیں، حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ ذرا اللہ پہ توکل کر کے تو دیکھو، اللہ کو پکارو تو صحیح، وہ مدد کرنے کے لیے اپنے بندے کی سننے پہ اور مدد کرنے پہ قادر ہے۔ تو مصر سے نکلے، کئی دن کا سفر پیدل کیا، نہ کچھ کھانے کے لیے پاس موجود ہے اور نہ ہی کوئی سواری ہے، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ چلتے چلتے فرمایا مدین پہنچے اور مدین کے ایک کنویں پہ پہنچ گئے جہاں لوگ جمع ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ لوگوں کی ہجوم سے تھوڑا سا الگ ہو کر دیکھا، دو نوجوان عورتیں کھڑی ہیں، اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں، پانی نہیں پلا رہی۔ ان کے پاس جا کر پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے، پانی پلا کر جا کیوں نہیں رہی، تمہارا کیا معاملہ ہے، کیوں آئی ہو؟ کسی مرد کو آنا چاہیے تھا۔ سبق دیا، تعلیم دی انبیاء علیہم السلام نے کہ جب مرد موجود ہوں، گھر سے باہر آنا، کام کاج کرنا یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام گھروں میں بیٹھنا ہے۔ کئی لوگ خود گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، خاص کر یہ خانہ بدوش، اپنے خیموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور عورتیں باہر کام کاج کر رہی ہیں، مانگ رہی ہیں، الٹ کام۔ اور اسی طرح عام بھی کئی مرد گھروں میں بیٹھتے ہیں اور اپنی عورتوں کو فیکٹریوں میں، دفاتر میں بھیج دیتے ہیں کام کاج کے لیے، کمانے کے لیے۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اب انہوں نے جواب دیا، قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ ہم ان مردوں میں داخل نہیں ہونا چاہتی، جب یہ مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو بعد میں ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ اور رہی یہ وجہ کہ ہم کیوں آئی ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں اور ہمارا باپ ضعیف بوڑھا ہے، مجبوری ہمیں یہاں لے کر آئی ہے، بھائی ہے کوئی نہیں اور باپ ضعیف بوڑھا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے باپ سیدنا شعیب علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اب ایمان سے بتائیں کہ اگر شعیب علیہ السلام صاحب اولاد ہوتے تو اپنے بیٹیوں کو جانور چرانے کے لیے یا پانی پلانے کے لیے گھر سے باہر بھیجتے؟ مجبوری تھی، اولاد دینے والا
اور مجبوریوں کو دور کرنے والا وہ اللہ احکم الحاکمین ہے۔ وہ جسے چاہے اولاد عطا کرے، جسے چاہے نہ کرے، یہ کسی کی اختیار میں نہیں ہے۔ مختار کل کون ہے؟ اب یہاں پہ ایک اللہ والے نے کیا خوبصورت لکھا کہ مختار کل مولا مالک مرضیاں دا، بھائی وال نہیں کوئی مشیر اس دا، نہ او محتاج نہ کسی دی لوڑ اس نو، نہ کوئی نائب نہ کوئی وزیر اس دا، ایک وال بھی ونگا نہیں کر سکدا، نبی ولی نہ پیر فقیر اس دا، چاند تارے زمین آسمان سورج حکم مندے نے بلا تاخیر اس دا، دریا پہاڑ پابند او دے حکم دے نے، دریا پہاڑ او دے پابند او دے حکم دے نے، ایک ذرہ بھی نہیں کر انکار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیکھ وچ ویکھ نہیں مار سکدا۔ کئی لوگوں کا عقیدہ ہے نا اولیاء اللہ نیک بندے لیکھ میں میکھ مار دیتے ہیں، یعنی لکھی ہوئی اللہ کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہاں ولی نہیں، اللہ کے نبی ہیں سیدنا شعیب علیہ السلام، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جو چاہے سو کرے۔ اس کے فیصلے کیتے گزر مطابق بھی بہت مشکل، کیتے اگے ورتاؤن نو دے چھڑ دائے اللہ، کیتے گزر مطابق بھی بہت مشکل، کیتے اگے ورتاؤن نو دے چھڑ دائے، نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کسے نو، نہ دیوے تے چاندی دی چھاپ کدرے، کیتے سونا ہنڈان نو دے چھڑ دائے، کیتے ٹاکیاں پائیاں بدن اتے، کیتے ٹاکیاں پاٹیاں بدن اتے، کیتے ریشم ہنڈان نو دے چھڑ دائے، دل کرے تے پیغمبر نو روگ لاوے، تندرستی فرعون نو دے چھڑ دائے، تندرست جے کسے نو رب رکھے، نہیں کر کوئی اس نو بیمار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا۔ پر ہندی مت ٹھکانے نہیں مشرکان دے، ورنہ کسی نو کون تے کی دیندا ہے، بھلا مویاں نے کسی نو کی دینا، جدوں نہ کوئی جیندیاں جی دیندا ہے، نہ چڑھاوا نہ نظر نیاز کدرے، پر اللہ پاک ہر چیز فری دیندا ہے۔ ذرا توجہ کرو، بڈھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، بھلا نہیں سی شعیب دا دل کردہ چکھے لذتاں اس بہار دیاں، پر کون پوچھے انہوں اے کی کرنا ہے، اے تے مرضیاں نے مالک مختار دیاں، در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے، شانہ سمجھیاں نے کردگار دیاں، جے او پت شعیب نو نہ دے وے، او بھی کر نہیں او دے اگے اصرار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آکھ دینے کوئی لیکھ وچ میکھ نہیں مار سکدا۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں نے جواب دیا، ہمارا بھائی کوئی ہے نہیں، باپ ضعیف بوڑھا ہے، اس لیے ہم آئی ہیں۔ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں آگے بڑھے، کنویں میں سے پانی نکالا، ان کے جانوروں کو پلایا، اور فرمایا جاؤ اپنے جانوروں کو لے کر گھر چلی جاؤ۔ یہ ہے ہمدردی، احساس کا جذبہ۔ اللہ ہر مسلمان کو
ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور اپنے رب کے سامنے التجا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں بھوکا ہوں، پردیسی ہوں، مجھے یہاں کوئی جاننے والا نہیں، میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، اللہ تو جو بھی نعمت عطا کرے گا میں تیری ہر نعمت کا محتاج ہوں، میں تیرے در کا فقیر ہوں، میں تیرے در کا فقیر ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام۔ جب اللہ کو پکارا تو فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بڑی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ نیک باپ کی بیٹی ایسے شرم و حیا سے چلی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حیا کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا۔ تمشی علی استحیاء، بڑے شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ شعیب کا پیغمبر کی بیٹی جنگل میں چلے شرم و حیا کی چال، اور ہماری بہن بیٹیاں گلیوں بازاروں میں اور بازاروں کی زینت بنے، اپنے آپ کو آراستہ کر کے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آ کر کہا، اے نوجوان، اے مسافر، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، اور وجہ بھی بتا دی تاکہ آگے سے وہ نہ سوال کریں اور نہ ہی مجھے دوبارہ ان سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ اس لیے بلا رہے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام شاید اجرت نہ لینے کے لیے جاتے، مجبور تھے، ضرورت مند تھے، ان کے ساتھ چلے گئے۔ وقص علیہ القصص، پوری داستان ان کو اس بزرگ کو سنائی۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، انہوں نے کہا اب تو ظالم لوگوں سے نجات پا کر آ گیا ہے، محفوظ جگہ پہ آ گیا ہے، اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، اے ابا جان، کیوں نہ ہم اس مسافر کو اپنا مزدور رکھ لیں، اس کی بھی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ نیک ہے اور طاقتور ہے، امانت دار ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ایسا نوجوان چاہتے تھے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، فرمایا اگر آپ ہمارے ساتھ 8 سال کا عرصہ گزاریں تو میں آپ کو ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی دے دوں گا، ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں گا۔ اگر آپ 10 سال کا عرصہ گزاریں گے تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا، آپ کی مرضی، میں آپ کے اوپر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا، آپ کو کسی مشقت میں مبتلا نہیں کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک مدت میں پوری کروں گا، آپ مجھ پہ زبردستی نہیں کریں گے، اور ہم جو بھی بات کر رہے ہیں
اب تیسرا تو ہمارے درمیان گواہ نہیں ہے، گواہ کس کو بنائیں؟ واللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اس پہ اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ یہاں سے آگے اگلے جمعے انشاءاللہ بات چلے گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔